بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، مدرس خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ۔ شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا، تاکہ آنے والے روحانی اور قرآنی ولاگز جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور کسی کی ٹوہ میں نہ لگو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو خود تم نفرت کرتے ہو۔ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، بہت مہربان ہے۔ سورہ حجرات کی آیت 12 ہے۔ پچھلی آیت 11 میں اللہ تعالی شانہ نے اہل ایمان کو 3 باتوں سے منع فرمایا تھا۔ کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ اپنے سے کمزور بندے کا انسان ٹھٹھا مذاق اڑاتا ہے۔ جو اپنے سے طاقتور ہے، جان میں، مال میں، عزت میں، وہاں انسان کی، بندے کی جرت نہیں ہوتی کہ اس کی میں بےزتی کروں گا، ہو سکتا ہے تھپڑ مار کے میرے دانت ہلا دے۔ اور جو بیچارہ کمزور ہتھے چڑھ گیا تو بس پھر ہم رکتے نہیں ہیں۔ یہ بات بڑے گناہوں میں شامل ہے۔ کسی کی تذلیل، تحقیر اللہ پاک نے یوں سمجھایا ہے کہ جس سے یہ تو برا معاملہ کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں وہ خیرم منہم، تم سے بہتر ہو۔ اللہ کے ہاں وہ بہتر ہے، اور تو اس کو گھٹیا قرار دے رہا ہے، اور حق تیرا بنتا نہیں ہے کسی طور بھی کہ کسی دوسرے انسان کی تذلیل کرے، تحقیر کرے، اس کا ٹھٹھا اور مذاق اڑائے۔ بہت بری چیز ہے۔ ہاں، مزاح اور چیز ہے، اور تمسخر کرنا یہ الگ چیز ہے۔ اسلام نے دونوں چیزوں کو الگ الگ حکم دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ نے آپ سے عرض کیا
کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ کی بڑی شانیں ہیں، آپ بھی مزاح فرما لیتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، کبھی کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح فرمایا ہے، لیکن اس کو ٹھٹھا نہیں کہہ سکتے، اور ارشاد فرمایا کہ میں جو بات مزاح میں کہتا ہوں وہ بھی سچی ہی کہتا ہوں۔ حضرت انس خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے، 10-12 سال کی عمر۔ ان کی ماں نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ سارا دن آپ کے آگے پیچھے قریب رہنا، کوئی بھی کام آپ کا ہو دوڑ بھاگ کر کرنا ہے۔ فرماتے ہیں میری ڈیوٹی یہی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کو یا بنیا، او میری پتری، او چھوٹے سے بچے ادھر آؤ بات سنو، اور کبھی ارشاد فرماتے تھے یا ذل اذنین، اوے 2 کنا لیا ادھر آ، تو کان تو 2 ہی ہوتے ہیں۔ یہ آپ مزاح اور دل لگی کرتے تھے۔ امت کے لیے ہر چیز میں درس ہے کہ جو کسی کو بات چبھے نہ، بلکہ ہو سکتا ہے اس سے وہ خوش ہو، تو وہ مزاح جائز ہے، لیکن دل آزاری کے لیے، کسی کو دکھ پہنچانے کے لیے یہ ہرگز تمسخر جائز نہیں ہے۔ دوسری بات فرمایا کہ کسی کو تانا نہ دو۔ تانا زنی، وہ سانوں پتہ ہے تو کون فلانا ہی ہے، اس نے اس گناہ سے توبہ کر لی، تم اس کی جان ابھی بھی نہیں چھوڑ رہے، تو وعید یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ نے اس کی تو بخشش کر دی اور تیرے تانے کی بنا پر تجھے اسی چیز میں ملوث قدرت کر دے۔ یہ اللہ کا غضب ہے، یہ ایک سزا ہے، نقد، اس سے بچنا چاہیے۔ تیسری بات منع فرمائی تھی کہ برے القاب سے، برے نام سے، اور اس برائی میں پھر اگلی برائیاں، گالی گلوچ سے، سخت کلامی سے بھی اللہ پاک ہمیں منع فرما رہے ہیں۔ اور آج جو آیت پڑھی ہے اس میں اور 3 باتوں کا ذکر ہے جو اسی طرح ممنوع ہیں جیسے پہلے مذاق اڑانا منع فرمایا، تانا زنی سے منع کیا، برے القاب، بری باتوں سے روکا۔ اس آیت میں ارشاد ہے کہ سوء ظن سے بچو، جس سے کچھ چپکلش ہو، کوئی رنجش ہو، اس کی بات خواہ وہ ہماری کر رہا ہے نہیں، اس کو دیکھ کر ہم اپنے طور پر کہہ لیں میری یہ باتیں کر رہا ہے اور میرے خلاف یہ بول رہا، نہ سنی نہ اس میں کوئی حقیقت، اپنے پاس سے ہی ایک برا گمان کر لینا، فرمایا سخت منع ہے۔ اس کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے، تم نے خود سنا ہو یا پکے طور پر علم ہو، پھر اگلی بات ہے۔ بدگمانی ویسے ہی حرام اور منع ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا ہی ایسا ہے، اکثر عورتوں میں اور بہت سے مردوں میں، فلانا ہمارا خلاف ہے، اس نے سازش کر کے ہمارا کاروبار ٹھپ کروا دیا ہے، اس نے ہمارے پارٹنر کے کان بھرے ہیں اور ساری خرابی انہوں بیچارے نوں پتہ ہی نہیں، وہ شیخپورے میں ہے ہی نہیں، کراچی میں رہ نہیں فون تو اندر کول ہوندا ہے نا دن رات۔ یہ بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ اسلام میں کیا ہے؟ حسن ظن، اچھا گمان رکھو سب کے ساتھ، کوئی دشمن بھی ہے تو اس سے بھی بدگمانی جائز نہیں، ورنہ تو اس کے بات کے اگر 99 اچھے معنی نکلتے ہیں مطالب، اس طرف بندہ نہیں جائے گا۔ ایک احتمال دشمنی والا نکل رہا ہو، بس اس پہ پکا ہو جائے گا ساڈا مجرم یہ ہوئی ہے۔ سوء ظن سے بچنا، بدگمانی سے، ہر مومن، میرے آپ کے لیے بلکہ سب انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہاں، سوء ظن کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے، وہ ہوتی نہیں، اور حسن ظن
کسی کے بارے اچھا گمان رکھنا، تو دل کو بھی دل سے ایک ربط اور واسطہ ہوتا ہے۔ جن کے بارے میں اچھے خیالات ہمارے ہوں گے، خود سے ان کے دلوں میں بھی اللہ اچھے خیالات پیدا کرے گا۔ ہم کسی کے لیے برا سوچیں گے تو اس کے دل میں بھی قدورت آئے گی۔ تو اس سے اللہ پاک نے منع کیا سوء ظن سے، خواہ مخواہ لوگوں پر الزام لگانا، تہمتیں دھرنا منع فرمایا ہے۔ ولا تجسسوا، لوگوں کے بید ٹٹولنا، اور تجسسوا کوشش کر کے اندر کے راز معلوم کر کے دوسرے کی کمزوریوں کو چھان بین کے ذریعے سے، تھوڑی سی بات ہاتھ آ گئی، کچھ اپنے پاس سے لگا کر لوگوں میں مشہور کرنا، اس جاسوسی کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ بید لوگوں کے نہ ٹٹولو، اگر کمی کوتاہی خرابی دیکھنی ہے تو اپنے اندر بہت سی ہیں۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کسی کی میں خرابی اور کوتاہی کو دیکھ لوں آنکھوں سے، کانوں سے سن لوں، تب بھی میں اس کے پیچھے نہیں پڑتا، میرا اس سے کیا، میں اپنے اندر اسی وقت اس طرح کی 5-10 کمیاں دیکھتا ہوں تو ان کو دور کرنے میں لگ جاتا ہوں۔ پہلے انسان اپنا اندر صاف کرے، دوسروں کو کیا کہنا۔ تو حق تعالی شانہ نے اس تجسس سے منع فرمایا ہے کہ تم بید لوگوں کے چھپی ہوئی باتیں، راز کی باتوں کے پیچھے مت پڑا کرو۔ اور آخری بات غیبت کی ارشاد فرمائی، جو ایک مستقل مضمون ہے، اور ان 6 کے 6 گناہوں سے انسان کم ہی بچتا ہے، اسے ہم ہلکا پھلکا لیتے ہیں۔ اور بالخصوص غیبت وہ ہماری مجلسوں کی ہے ہی رونق، سب کی، چھوٹے بڑے، پڑھے ان پڑھ، مرد عورت اس میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ ایسا گندا، گھناؤنا اور بدترین غیبت کرنا گناہ ہے کہ جیسے کسی کا حقیقی بھائی فوت ہو جائے اور وہ مرے ہوئے کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہا، نعوذ باللہ۔ یہ غیبت ایسی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت بھلا کیا چیز ہے، کسی کے عیب کو جو اس میں ہے واقعتاً کمی ہے، اس کے منہ پر نہیں، پشت پیچھے، پیٹھ کے پیچھے وہ موجود نہیں، اور اس کے عیب کو ہم بیان کریں، یہ ہوگی غیبت۔ کسی نے عرض کیا کہ جو ہم اس کا عیب بیان کر رہے ہیں اس کے اندر اگر واقعتاً ہے تو پھر گناہ کیوں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے تو غیبت کہتے ہیں۔ وہ بندہ موجود نہیں، اس کے عیب اور نقص تم بیان کر کے اپنی مجلس گرما رہے ہو، اگر وہ عیب اس میں ہے ہی نہیں، وہ تو دوہرا گناہ ہوا بہتان کا، اس کے اندر عیب نہیں، تم اپنے پاس سے نقص بنا کر جھوٹے طور پر اس پر الزام لگاتے ہو، یہ غیبت سے بڑا گناہ ہے۔ اس کا نام ہے بہتان باندھنا، کسی پر بہتان باندھنا، یہ کبائر میں شامل ہے، اس سے اللہ پاک نے بہت منع کیا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی خصوصیات میں ایک یہ بھی لکھی ہے، وہ نہ کسی کی غیبت کرتے ہیں نہ سنتے ہیں، سننے کا بھی گناہ ہے۔ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو تندرستی عطا فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، دین دنیا کی خوبیاں، اعمال صالح، اخلاق حسنہ نصیب فرما، تمام برائیوں، بدعمالیوں، معصیتوں سے ہماری حفاظت فرما۔
یا اللہ پاک جتنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما، جو پڑھا سنا عمل کی توفیق عنایت، پیچھے جو تقصیرات ہوئی معاف فرما، پکی توبہ نصیب، آئندہ بقیہ زندگی ان نجاستوں سے، ان گندگیوں اخلاقی برائیوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ پاک جو اہل ایمان دنیا سے چلے گئے، خاص کر ہم سب کے والدین، اعزاء اہل تعلق چھوٹے بڑے، ان سب کی بخشش فرما، تمام مسلمانوں کی قبروں کو جنت کا باغ، جن کو عذاب ہو رہا ہے ان کی بخشش فرما، ہماری بھی مغفرت فرما، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ ابھی آپ سن رہے تھے درس قرآن، ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ الحجرات کی آیت مبارکہ 12 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر بیان کی گئی۔ درس تھے جناب قاری مولانا محمد اقبال صاحب۔ آج کا ولاگ ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، دوستوں سے بھی شیئر کر لیجیے گا، یقیناً اس کا آپ کو 2 اجر ملے گا۔ اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی زمان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں تو انتہائی طور پر شکر گزار ہوں گا۔ ختم کرتے ہیں آج کا ولاگ اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔